السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، وحیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ سبحانہ وتعالی التوفیق والسداد والرشاد والنجاح والفوز والفلاح فی الدنیا والآخرہ۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، آج کے درس کے حوالے سے مشکوٰۃ المصابیح کا ایپیسوڈ نمبر 25واں سبق ہے، اور ہمارے پاس زیر مطالعہ احادیث 3061 سے 3070 تک زیر مطالعہ ہیں۔ الحمدللہ حسب معمول ترجمے پر فوکس ہوگا، اور انشاءاللہ ہم خاص فوائد و احکام اور مسائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جس حدیث کی ضرورت ہوگی اس کی اسنادی حیثیت کا بھی حکم جو ہے وہ واضح کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دروس، سابقہ دروس سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ جو میراث کا مسئلہ ہے شریعت میں اس کی بہت ہی اہمیت ہے۔ قرآن حکیم میں بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے، اللہ نے اصحاب الفروض کا ذکر کیا، احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ تو ہماری یا مسلمان کی جو عملی زندگی اس کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، اور جو اس سلسلے میں غفلت کا یا نافرمانی کا مرتکب ہوگا تو اس کے لیے والعیاذ باللہ عذاب علیم ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ پورے غور و فکر سے اس طرف توجہ دیں، اللہ کے حکام اور اس کی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اور ہمارا خاتمہ بھی اسی کی مرضی میں، خوشنودی میں ہو، تبھی کامیابی ممکن ہے۔ تو اس لیے آتے ہیں آج کی پہلی حدیث کی جانب، براہ راست کتاب سے انشاءاللہ میراث کے سلسلے میں جو ہمارے پاس حدیث ہے 3061، وان قبیثہ بن زعیب، قبیثہ بن زعیب رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، جاءت الجدۃ الی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آئی ایک جدہ، مراد دادی یا نانی، دو میں مراد ہیں یہ کہ علم میراث میں جو الجدہ ہے یہ ایک ایسی اصطلاح ہے، لفظ ہے کہ جس کا اطلاق ہر دو دادی اور نانی پر ہوتا ہے۔ تو آئی ایک دادی یا نانی الی ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ان کے پاس، تسألہ میراثہا، جو کہ سوال کر رہی تھی اپنے میراث میں سے اپنے حصے کے بارے میں، وراثت کے مال میں سے اپنے حصے کے بارے میں کہ میرا حصہ کتنا بنتا ہے۔ تو فقال لہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سے یہ کہا، جواب دیا، مالک فی کتاب اللہ شیء، کہ تیرے لیے تو میں اللہ کی کتاب میں کوئی چیز نہیں پاتا، یعنی اب تک اللہ کی کتاب سے مراد کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا شریعت ہے، وہی ہے، تیرے لیے میں اب تک شریعت میں، اللہ کی شریعت میں کوئی چیز نہیں پا سکا۔ وما لک فی سنت رسول اللہ شیء، اور نہ میں تیرے لیے پا سکا ہوں اب تک کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طاہرہ میں۔ تو بہرحال اب دونوں کا ذکر ہوا ہے، تو کتاب سے مراد قرآن حکیم ہوگا، اور سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ فرجعی، تو تم واپس چلی جاؤ، حتی اسأل الناس، یہاں تک کہ میں بعض دیگر لوگوں سے بھی اس بابت میں پوچھ لوں۔ اب دیکھیے، جب صحابی اتنے جلیل القدر خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ یار غار، انہیں جب کسی مسئلے کے بارے میں یقین نہیں ہے تو وہ اس بارے میں جستجو کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی صاحب مجھے ملیں جو اس بارے میں صحیح مسئلہ جانتا ہو۔
تاکہ غلطی نہ ہو سکے اور شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو سکے، بہت محتاط تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے پوچھوں گا جنہیں اس بارے میں پتہ ہوگا، آپ چلی جاؤ۔ فسالت، انہوں نے اس بارے میں ریسرچ کی اور پوچھنا شروع کیا۔ فقال المغیرہ بن شعبہ، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے انہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ملے، تو انہوں نے یہ کہا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ اعطاہ السدس، تو آپ نے اس دادی کو یا نانی کو چھٹا حصہ دیا تھا۔ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ هل معک غیرک، تب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی آدمی تھا اس وقت؟ کن سے پوچھا؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے۔ فقال سر محمد بن مسلمہ، بک شیئر نہیں ہو رہی، آپ فوراً بتا دیا کرو نا مجھے۔ میں نے ابھی جوائن کیا۔ اچھا اوہو، تو بقیہ سب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح بغیر بک کی۔ فقال المغیرہ بن شعبہ، تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ اعطاہ السدس، کہ آپ نے اس دادی کو یا نانی کو چھٹا حصہ دیا وراثت میں سے، میراث میں سے۔ فقال ابو بکر، تب ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، حل معک غیرک، کہ مغیرہ بن شعبہ سے، کہ کیا آپ کے پاس اس وقت اور بھی تھے کوئی صاحبی، آپ اکیلے تھے؟ تو یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ پوری توقید کے ساتھ یقینی میں ذرا اس مسئلے کے بارے میں جان لوں، مطمئن ہو جاؤں۔ فقال محمد بن مسلمہ، تو انہوں نے کہا کہ ہاں محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ مثل ما قال المغیرہ، تو اسی طرح ہی جس طرح مغیرہ نے کہا، اسی طرح محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو یا نانی کو چھٹا حصہ دیا تھا۔ فَأَنْفَذَهُ لَهُ ابو بکر، تو اب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس حکم کو نافذ کر دیا۔ آپ خلیفہ تھے نا، اس لیے آپ نے باقاعدہ آرڈر دے دیا۔ ثم جاءت الجدۃ الاخرى الی عمر، پھر کوئی اور جدہ نانی یا دادی آئی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، تسألہ میراثا، یعنی ان کے عہد خلافت میں آئی ہوگی، بعد میں کوئی موقع ملا ہوگا، بنا ہوگا، تو پوچھ رہی تھی ان سے اپنے وراثت کے حصے میں سے۔ فقال، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہوا ذالک السدس، کہ یہ وہی چھٹا حصہ ہے جو کہ ان کے علم کے مطابق ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا، وہی نافذ تھا حکم، عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی کو جاری رکھا۔ فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا، اگر تم دونوں اکٹھی ہو جو ایک ہی وقت میں، یعنی دادی بھی ہو اور نانی بھی ہو زندہ، تو دونوں کو چھٹا جو ہے اس میں شریک کیا جائے گا برابر۔ وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا، اور اگر تم دونوں میں سے ایک اکیلی ہوگی تو اس اکیلی کو چھٹا حصہ مل جائے گا۔ رواہ مالک و احمد و ترمذی و ابو داود و دارمی و ابن ماجہ۔ تو اتنے محدثین رحمہ اللہ نے اپنی اپنی کتب حدیث میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ حدیث نمبر 3061 ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے بقول حدیث کے راوی ثقہ ہیں، یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، مگر بہر المرسل حدیث ہے، اس لیے کہ جو قبیصہ ہے نا شروع کے، قبیصہ بن زویب، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کا سماع جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، تو اس اعتبار سے یہ مرسل تو ہے، لیکن حدیث میں نحیث المفہوم صحیح ہے اور اسی پر ہی عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہر علم میراث میں یہ قاعدہ ہے، عام قاعدہ، کہ ہر نیچے والا اوپر والے کو محروم کر دیتا ہے۔ تو اس میں اس سلسلے میں مثلا اگر باپ ہے تو دادے کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے جی، تو اس سلسلے میں
یہ جو دادی نانی کا معاملہ ہے اس میں ذرا یہ بات ہے کہ ماں کی وجہ سے دادی نانی دونوں محروم ہو جائیں گی۔ ماں اگر ہے نا تو اپنی سگی ماں کے ہوتے ہوئے نانی کو بھی نہیں ملے گا کوئی حصہ اور نہ دادی کو ملے گا، کیونکہ دادی کا تعلق تو باپ کی وجہ سے ہے نا، دادے کی وجہ کی نسبت سے، لیکن اس دادی کو بھی نہیں ملے گا اور نانی کو بھی نہیں، جبکہ باپ کی وجہ سے صرف دادی محروم ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ باپ اگر ہے درمیان میں تو صرف جو ہے دادی محروم ہوگی، نانی محروم نہیں ہوگی۔ یہ تھوڑا سا فرق ذہن میں رکھ لیجئے۔ باقی ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ میں نے کہا ہے کہ آپ علم میراث کی جو فنی مستقل کتابیں ہیں اس میں سے آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، یا آپ کو پڑھایا جائے گا انشاءاللہ۔ آگے ہے ہمارے پاس نیکسٹ حدیث ہے 3062 عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حدیث مروی ہے۔ اور ایک حدیث جو ہم نے اوپر پڑھی ہے 3061، اس میں یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ شرعی مسئلہ کی حقیقت جاننے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک دوسرے سے پوچھنا اور تحقیق اور جستجو کرنا، کو اپنے طور پہ اندازے لگا کر یہ بات شرعی جو ہے یا فتویٰ دے دینا، جیسا کہ آج کل کے اکثر و بیشتر والیاذ باللہ لوگوں کا یا دین کے ٹھیکیداروں کا یہ انداز ہے، اور خاص طور پر جو میڈیا پہ آئے ہوتے ہیں لوگ، وہ اس طریقے سے جناب واشگاہ فتوے جاری کرتے ہیں کہ جیسے ان کے گھر کی باپ دادا کی وہ میراث ہو یا جائیداد ہو یا پراپرٹی ہو، والیاذ باللہ۔ فتوے بانٹتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں لوگوں سے دنیا ان کی، یشترون بہ ثمنا قلیلا۔ یہودیوں کا بھی یہی حال تھا، بہت ہی خوفناک صورتحال ہے۔ دیکھو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہستی کیا ہے، اور وہ پوچھ رہے ہیں، جدہ سے کہا کہ جاؤ مجھے پہلے تحقیق کرنے دو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ بھی بڑے اس بارے میں سخت تھے، انہوں نے ہر اپنے جو والی تھے، گورنر، بڑے بڑے دور دور کے جو مملکت کے حصوں میں تھے، صوبوں میں تھے، اتنے بڑے بڑے صوبے تھے جتنے آج پورے پورے ملک ہیں، تو آپ نے ان گورنروں کو یہ لکھ کر بھیجا ہوا تھا، باقاعدہ توقید کی ہوئی تھی، اور اس بارے میں بڑی سختی کرتے تھے، اور یہ لکھتے تھے مراجعۃ الحق خیر من التمادی فی الباطل، کہ حق کی طرف لوٹنا، رجوع کرنا، یہ بہت بہتر ہے کہ آدمی جھوٹ پر جمع رہے اور دوسروں کو بھی نقصان دے اور خود بھی نقصان اٹھائے۔ تو شریعت کے بارے میں بالکل اس بارے میں لچک نہیں ہونی چاہیے معمولی بھی۔ اللہ، آتے ہیں یہ حدیث آگے 3062 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے، قالا، انہوں نے خود کہا کہ فی الجدۃ مع ابنہا، اس دادی کے بارے میں جس کے پاس اس کا بیٹا بھی تھا، یعنی دادی کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، یعنی میت کا باپ بھی تھا اور اس کی ماں بھی تھی، تو میت کا باپ اور اس کی ماں یعنی باپ اور دادی دونوں تھے۔ قال فی الجدۃ مع ابنہا انہا اول جدۃ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دادی کے بارے میں جس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا زندہ، وہ پہلی دادی تھی کہ اطعمہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدسا، کہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دلوایا کیا، چھٹا حصہ دلوایا، مع ابنہا، اس کے بیٹے کے ہوتے ہوئے، ابنہا حی، اور اس کا بیٹا زندہ تھا۔ لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے، علم وراثت میں جو فن وراثت کے جو ماہرین ہیں یا اہل علم، ان کے ہاں یہ درست نہیں، اسی لیے رواه ترمذی و دارمی، امام ترمذی اور دارمی نے اس کو روایت کیا ہے، اور ترمذی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اس حدیث کو۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کی سند ضعیف ہے، ترمذی کی روایت کی سند میں محمد بن سالم ضعیف ہے، اور الدارمی کی سند میں محمد بن سیرین نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرے سے پایا ہی نہیں ہے۔ تو دونوں جو ہیں ترمذی اور دارمی دونوں کی سندیں جو ہیں ضعیف ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اشعث بن سوار ضعیف راوی ہے، اور حدیث کے شواہد بھی ضعیف ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہی وجہ ہے کہ اہل علم کا عمل اس حدیث پر
نہیں ہے۔ آگے آتے ہیں، حدیث ہے 3063 وعن الضحاک بن سفیان رضی اللہ عنہ، ضحاک بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب الیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج خود ان کی جانب یہ لیٹر یعنی خط لکھوا کر بھیجا، کیا انور سے امراتا اشیما الضبابیہ، کہ خصوصی تاکید کی اور لکھا اس میں لکھوایا اور خط بھیجا کہ اشیم دبابی کی جو بیوہ ہے اس کو وراثت کا مال دو، اس کو وارث بنایا جائے، من دیت زوجہا، اس کے خامد کی دیت سے۔ اس کو کسی نے قتل کر دیا نا، تو اس کی جو خون بہا تھا وہ پھر ظاہر ہے کہ اس کی بیوہ تھیں یہ، تو ان کو اس کے دیت میں سے ان کو وارث یعنی حصہ دیا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لکھ کر بھجوایا یہ حکم، بدریہ خط، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ اس لیے اس کی ضرورت پڑی لکھنے کی، ایک تو یہ حدیث صحیح ہے، پہلی بات تو یہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، لیکن بہرحال ضعف اتنا شدید نہیں ہے کہ اس کو ہم اگنور کریں، واللہ اعلیٰ وعلم بالصواب۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے شروع میں یہ ہوگی کہ عورت خامد کی دیت سے وراثت نہیں لے سکتی، تو اسی لیے سیدنا ضحاک رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے یہ حدیث بیان کر دی، ٹھیک ہو گیا۔ تو جب حدیث بیان کر دی تو اس وقت معاملہ کلیئر ہو گیا، اور یہی ابو بکر رضی اللہ عنہ اور صحابہ اور خلفائے راشدین کا یہ طرز عمل تھا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کی۔ آج کسی ایسے شخص کے سامنے کہ جو مقلد ہے اماموں کا، اس کے سامنے کوئی صحیح حدیث پڑھ کر سناؤ گے نا تو اس کے منہ کے فیچر بدل جائیں گے، اس لیے کہ جی ہمارے امام کے خلاف حدیث ہے، وہ امام کی بات کو نہیں چھوڑے گا، حدیث کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں، کانوں میں اتنا تعصب ہے کہ کانوں میں انگلیاں دے لے گا کہ کہیں یہ حدیث جو ہے مجھے سنائی نہ دے اور میری طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ تو یہ المیہ ہے عزیز طلبہ، ہمارے لیے اس امت کا کوئی ایک ہمارے پاس مسئلہ نہیں، بگاڑ نہیں ہے ہمارے پاس اس امت میں، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی جو مقلد ہے وہ کسی سے سوال ہی نہیں کر سکتا، سوال کی اجازت نہیں، اس حد تک انہوں نے جکڑا ہوا ہے تقلید میں لوگوں کو اندھیریوں میں، کہ کسی کو حق ہی نہیں کہ وہ دلیل ہی پوچھ لے۔ تو دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل کیا ہے، اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ تھا، جب تو جو ہی حدیث سامنے آئی اپنا موقع بدل لیا فوراً۔ ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، اللہ اکبر۔ آگے آتے ہیں حدیث نمبر 3064 ہے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف حدیث، وان تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ مسئلہ پوچھا کہ مس سننا تو کیا ہے طریقہ شرعی، پھر راجل اس آدمی کے بارے میں من اہل شرک، جو اہل شرک میں سے تھا، مشرک تھا، یسلم علی یدی رجل من المسلمین، جس نے اسلام قبول کیا مسلمانوں کے ایک آدمی کے ہاتھ پر، جو مسلمان ہو گیا۔ تو فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا اول الناس بمحیاہ و مماتہ، تو وہ زیادہ دوسرے لوگوں سے زیادہ حق رکھتا ہے بمحیاہ و مماتہ، اس کی زندگی اور اس کی موت کے بارے میں۔ جس آدمی کے ہاتھ پر وہ مشرف اسلام ہوا، ایمان نصیب ہوا، وہ زیادہ حق رکھتا ہے دوسرے لوگوں کی نسبت اس کا۔ تو امام ترمذی نے سے روایت کیا، ابن ماجہ و دارمی ہو۔ تو یہ غالباً اس وقت ہی ہے جس وقت کے کسی آدمی کا کوئی اور دور کا بھی وارث نہ ہو، اور آدمی جو ہے اس کا مال ہو پیچھے، تو وہ کس کو دیا جائے؟ تو پھر وہ ایسا شخص جو ہے اس کو اولیت یا پریورٹی دی جائے دیگر لوگوں پر، جو ذریعہ بنا ہو اس کے ایمان
اور اس کے اسلام قبول کرنے کا، اور اس نے اس پر محنت کی. اللہ اکبر. تو 3064 یہ حدیث ہے. حدیث کی سند حسن ہے، البتہ بعد نے بہرحال اس کی سند کو بھی ضعیف کہا ہے. واللہ عالم بالصواب. تو حدیث کے الفاظ وباول الناس بمحیا و ممات ہی کا ترجمہ ہے کہ وہ اس کی زندگی اور موت کے بارے تمام لوگوں سے بڑھ کر زیادہ حقدار ہے. لیکن جمہور اہل علم جو ہیں اس حدیث کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں یہ پہلے تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا. یہ حکم پہلے اجازت تھی کہ جو کسی کے ہاتھوں مسلمان ہوا تو وہ فوت ہو گیا تو اس کا مال اگر وارث نہیں تو اس کو ملے گا جو ذریعہ بنا اس کے اسلام اور ایمان لانے کا. تو جمہور اہل علم زیادہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے تھا، منسوخ ہو گیا ہوگا. لیکن جمہور کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نسخ کی کوئی بھی. وہ ویسے ہی اندازہ ہی لگاتے ہیں. تو اس لیے حدیث چونکہ موجود ہے لہٰذا اسی پر عمل ہوگا کہ اگر کوئی وارث نہیں تو آدمی جو ہے لاوارث آدمی کا وارث بنا دیا جائے اس کو، جو اس کے لیے سب سے بڑا خیر خواہی کا ذریعہ تھا، جیسے اس سر کا یہاں عقیدہ ٹھیک کیا. جی یہاں بھی مہیات و مماتی کا مطلب مفہوم کیا ہے؟ اس کی زندگی اور اس کی موت کے بارے میں زیادہ حق رکھتا ہے. یعنی اگر زندگی میں کچھ فوائد ہیں اس کے کوئی لینے والا تو وہ جس نے اس کو محنت کر کے اسلام دین کی طرف راغب کیا تو وہ دوسروں کی نسبت زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو اس کی زندگی میں فائدہ دیا جائے. اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو ممات ہی اس کے موت کے بعد کوئی مال وغیرہ چھوڑ گیا ہے یا کوئی اور ذمہ داری تو وہ زیادہ حق وہی رکھتا ہے شخص جس کا اس کے ساتھ تعلق تھا دینی. تو چونکہ اور کوئی وارث موجود نہیں، نہ کوئی خونی تعلق ہے کوئی کسی کے ساتھ اس کا، تو اس لیے دوسرے لوگوں کی نسبت اس کو ترجیح دی جائے گی. یہ ہے معاملہ ماہیا و ممات کو، زندگی موت کے معاملات کا زیادہ وہ حق رکھتا ہے دوسروں کی نسبت. ہمارے پاس حدیث نمبر 3065 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ان رجلا ماتا کہ ایک آدمی جو ہے یقیناً بے شک ایک آدمی فوت ہو گیا، ولم یدع وارثاً تو اس نے کوئی بھی وارث اپنے پیچھے نہ چھوڑا، الا غلامن سوائے ایک غلام کے، کان اعتقہ جس کو اس نے آزاد کیا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ احد کیا اس کے لیے کوئی اور وارث ہے؟ قالوا لا لوگوں نے کہا کہ نہیں، الا غلام لہ کان اعتقہ سوائے اس کے غلام کے جس کو اس نے آزاد کروایا تھا. فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم میراثہ لہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی میراث اس کو دے دی، غلام کو دے دی گئی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں چونکہ غلام اور مالک کا آپس میں معاملہ ہے، اگر غلام فوت ہو جاتا ہے اور اس کا مالک جو ہے اس نے اس کو اپنے غلام کو آزاد کیا ہو یا کسی شخص نے کسی غلام کو آزاد کروایا ہو تو وہ غلام فوت ہو جائے تو اس کا جو چھوڑا ہوا مال ہے وہ جب اس کے ورثاء میں سے کوئی نہ ہو تو اس کو ملے گا جس نے اس کو آزاد کروایا یا اس کے مالک کو مل گیا. اسی طرح اگر مالک کا کوئی وارث نہیں ہے، کوئی والی وارث نہیں ہے یا آزاد کروانے والے کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو جس کو اس نے آزاد کرایا اس کو آپ نے اس کی جائیداد دلوا دی. تو یہ بھی کلیئر ہے. رواه ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ، ان محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اپنی اپنی کتب حدیث میں، اور اس حدیث کی سند حسن ہے. حدیث میں لفظ اعتقہ اس کا مطلب لکھ لیجئے، انڈر لائن کیجئے کہ اس شخص نے اس کو آزاد کیا. اچھا جی، اس حدیث کی سند جو ہے حسن ہے، صحیح ہے، لیکن بعض اہل علم نے یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں تقریباً اس میں علماء کا اختلاف ہی ہے، بعض اسے ضعیف کہتے ہیں بعض اسے صحیح کہتے ہیں. تو اس حدیث کو بھی بعض نے سند کے اعتبار سے حسن کہا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اس حدیث میں ضعف ہے تو اس کی وجہ سے ضعیف ہے. لیکن بہرحال جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ایسی حدیث ہے جو مختلفی ہو اپنے صحت کے اعتبار سے تو اس سے کم از کم یہ ضرور مترشح ہوتا ہے کہ یہ ضعف اتنا شدید نہیں، کیونکہ جب یہ شدید ضعف ہو تو وہ
ہر کوئی فوراً یہ کہہ دے گا کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ اچھا جی، واللہ عالم۔ تو بہرحال آگے آتے ہیں، ہمارے پاس حدیث ہے 3066، عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ، عمر بن شعیب رحمہ اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ان کے باپ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، جدہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یارث الولاء من یارث المال، کہ ولا کا وہی وارث بنتا ہے جو کہ مال کا وارث بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ولا اور مال چونکہ ایک ہی چیز ہے، صرف فرق یہ پڑتا ہے کہ ولا اس مال کو کہتے ہیں جو کہ اس مالک جو ہوتا ہے نا، غلام، جو کسی کا غلام آزاد کردہ ہو، کیونکہ غلامی کے دور کی یہ بات ہے، اب تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا صرف اس کو سمجھ لینا ضروری ہے، اس کے لیے سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ولا اس آدمی کے مال کو کہتے تھے کہ جو آزاد کردہ غلام ہوتا تھا کسی کی طرف سے، تو اس کا اگر کوئی وارث نہیں ہوتا تھا تو اس آزاد کردہ غلام کا مال جو ہے وہ آزاد کرنے والے یا کرانے والے کو مل جاتا تھا اس کے مرنے کے بعد، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے الولاء لمن اعتق۔ تو اسی لیے فرمایا من یارث المال یارث الولا، کہ جو مال کا وارث بن سکے تو وہی وارث ہی ہوتا ہے، جو مال کا وارث بنتا ہے تو وہی ولا کا بھی حقدار ٹھہرتا ہے، جو وارث ہوتا ہے کسی کے مرنے کے بعد۔ وراثت چلتی اس وقت ہے جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، فوت ہونے سے پہلے وراثت کا نام بھی نہیں آتا اور نہ لینا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں جی والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں اگر اپنا وراثت دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، تو صحیح بات یہی ہے کہ وراثت زندگی میں تقسیم ہی نہیں ہو سکتی، وہ اور طریقہ ہے پھر برابر برابر دینے کا اولاد کو، لیکن وراثت اسی وقت ہی جاری ہوگی اس کے اصول کہ جب آدمی کی ڈیتھ ہو جائے گی، موت ہو جائے گی، تو پھر وہ آدمی جو مرنے والا ہے نا اس کے ورثاء کو دیکھا جائے گا صرف کہ اس نے کون کون سے وارث چھوڑے ہیں، والدین، اولاد، بہن، بھائی، یہ سارے۔ روایت ترمذی وقال ھذا حدیث اسناد لیس بالقوی، امام ترمذی نے سے روایت کی ہے اور کہا کہ یہ حدیث اس کی اسناد مضبوط نہیں۔ 3066 یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے، تو کہتے ہیں کہ حدیث کی سند ضعیف ہے، اس حدیث کی سند صحیح نہیں، کہ سند میں عبداللہ بن لہیہ بڑا معروف یہ منقطع راوی ہے، عام انقطاع کا سبب بنتا ہے، ضعیف راوی ہے، نیز امام احمد رحمہ اللہ کے ہاں اس کا شاہد بھی ہے ایک، اور وہ بھی منقطع ہے، تو اس اعتبار سے یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے۔ عورت ولا کی وارث نہیں ہوتی مگر جب عورت کسی غلام کو آزاد کرے، اس کا مطلب یہ بھی بعد نے لیا اس حدیث کا، یارث الولا من یارث المال، کہ عورت ولا کی وارث نہیں ہوتی، لیکن جب وہ کسی کو آزاد کر لے نا، کسی غلام کو، یعنی کوئی غلام تھا عہد جاہلیت میں، اس دور میں جب غلامی تھی، کوئی عورت تو اس کا ایک غلام تھا زر خرید، اس نے اس کو آزاد کروا دیا یا کر دیا، تو اب عورت جو ہے وہ وارث ٹھہرے گی اس وقت جب کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا اس کے مرنے کے بعد، یہ بھی معنی ہے۔ اللہ، اسی فصل ہے فصل ثالث، اس باب کے بارے میں، میراث کے بارے میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ما کان من میراث قسم فی الجاہلیہ فهو علی قسمت الجاہلیہ، کہ ما کان من میراث، جو میراث تھی قسم فی الجاہلیہ، جسے تقسیم کیا گیا تھا جاہلیت میں یعنی بیفور اسلام، فهو علی قسمت الجاہلیہ، تو وہ جاہلیت کے ہی جو اس وقت رولز تھے، ریگولیشنز، یا اس وقت جو طریقہ کار تھا یا اصول بنائے ہوئے تھے انہوں نے جاہلیت میں جائیداد تقسیم کرنے کے، وراثت مرنے کے بعد، اسی کے مطابق اسی اصولوں پر ہی وہ جاہلیت میں جو تھی وہ اسی اصولوں پر تھی، رہی ہے یا رہے گی، ان کو ہم بدل نہیں دیں گے بعد میں۔ اسی طرح ہی کہ کوئی کہے کہ جی اب چونکہ اسلام میں نئے رولز آئے ہیں
تو اب لہٰذا وہ جو پہلی جاہلیت میں جو فلاں نے جائیدادیں لی تھیں ان کو واپس کیا جائے یا چھینا جائے، نہیں، یہ نہیں، آپ نے فرمایا کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ وما کان من میراث، اور جو میراث تھی ادرکہ الاسلام، جسے اسلام کے دور نے وقت نے پا لیا، فوالا قسمت الاسلام، تو وہ اسلام کی بتلائی ہوئی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق وہ تقسیم ہوگی۔ تو اس سے عزیز طلبہ یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی قانون نافذ جب ہوتا ہے تو اس سے پہلے کے جو قوانین ہوتے ہیں ان کو زیر و زبر نہیں کیا جاتا کہ جی ان کو بھی ختم کیا جائے اور اسی کے مطابق ڈالا جائے، نہیں، جو نئے آگے آئیں گے نا معاملات، ان کو ان قوانین کے تحت لایا جائے گا، وہ پہلے قوانین کو نہیں چھیڑا جائے گا، وہ جب ہو گئے الا یہ کہ کسی پر کوئی ظلم و ستم ہو رہا ہو تو اس کی حق تلفی یا تو اس کی بےخونی کی جائے گی، ورنہ جو پہلا قانون ہے اس کو پہلے قانون کوئی رہنے دیا جائے گا اور جو نیا ہے اسی پر عمل ہوگا، نئے قوانین۔ تو یہی اصول جو ہے یہ چلتا ہے، شریعت نے بھی اس کو جاری رکھا ہے۔ 3067 یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث کی سند جو ہے حسن ہے، لیکن بعض اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، واللہ عالم۔ تو جہلیت والی کو اسلام کے زمانہ میں دوبارہ تقسیم نہیں کریں گے، یہ ہے مطلب۔ اصل میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا کلیم کہ جہلیت میں میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، اب یہ نیا اللہ کا حکم ہے، اس کے مطابق یہ مجھے میرا حصہ دیا جائے۔ تو قانون پر عمل اس کے نفاذ کے بعد ہی ہوتا ہے، پہلے نہیں۔ حدیث 3068 محمد بن ابی بکر بن حزم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہ سمع اباہ، کہ انہوں نے اپنے باپ سے سنا، والد سے، کثیرن بہت زیادہ مرتبہ، انہوں نے اپنے باپ سے بہت زیادہ مرتبہ یہ سنا کہ یقول ہو کہ وہ کہا کرتے تھے کہ کانا عمر بن الخطاب، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یقول ہو کا کہنا تھا، عجبا للعمت تورث ولا تارث، کہ بڑا ہی تعجب ہوتا ہے مجھے اس پھوپھی کے بارے میں جس کا وارث تو بنایا جاتا ہے، ولا تارث، لیکن وہ خود بیچاری وارث نہیں بنتی۔ رواہ مالک، سے امام مالک نے روایت کیا ہے۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے یہ بات کہی، وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہے پھوپھی کے بارے میں کہ وہ اس کا بانجا جو ہے وہ اس کا وارث بنتا ہے، لیکن بانجا جو ہے اس کا کوئی مال ہو تو پھوپھی اس کے وارث نہیں بنتی۔ جی، تو اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ لیجئے، عجبا للعمۃ تورث ولا تارث۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے سے پھر کیا کیا کہ اس پھوپھی بیچاری کے لیے میراث کا حکم جو ہے وہ نافذ کر دیا، اور دلیل کیا ذہن میں رکھی کہ جب بھتیجا اس کا وارث بن سکتا ہے تو وہ بھی اس کی وارث بن سکتی ہے، جیسے کہ میراث میں دوسرے رشتوں میں بھی یہی معاملہ ہے، باپ بیٹے کا اور بیٹا باپ کا، ماں بیٹے کا، ماں بیٹا ماں کا، یعنی اسی طرح جو ہے وہ ایک دوسرے کا وارث بنتے ہیں سارے۔ تو اسی طرح جو ہے خالو بانجے کا، ماموں بانجے کا، بانجا ماموں کا، اس طرح پھوپھی بھتیجے کی اور بھتیجا پھوپھی کی بھی پھر وارث ہوگی، اور پھوپھی جو ہے وہ بھی وارث ہوگی بھتیجے کی، اور بھتیجا جس طرح وارث ہوتا ہے پھوپھی کا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس بنا پر قیاس کرتے ہوئے یہ ایک حکم اپنی طرف نافذ کر دیا۔ ہاں جی، لیکن اس کے بعد پھر مشورہ بھی کیا صحابہ سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی اپنا قدم تھا یہ پہلا جس میں اٹھا رہے تھے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں تھی شرعی۔ تو صحابہ کرام سے، علماء سے وقت کے جو تھے ان سے مشورہ لیا، تو پتہ یہی چلا کہ پھوپھی کو میراث نہیں ملتی۔ تو اس وقت آپ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، یہ بات یہ فرمائی، ٹھیک ہے جی، اس وقت ہے پھر عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی، کانا عمر بن الخطاب یقول عجبا للعمۃ تورث ولا تارث، امام مالک نے سے روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سر تسلیم خم کر دیا اس معاملے میں۔ آگے ہمارے پاس 3069 حدیث، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہی یہ حدیث مروی ہے کہ قال، وہ کہتے ہیں تعلم الفرائض، کہ علم فرائض سیکھو،
اور بعض روایات میں یہ بھی الفاظ ہیں وَعَلِّمُوا النَّاسَ، خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی یہ سکھلاؤ علم فرائض۔ آپ عزیز طلبہ، آپ کو بھی ذمہ داری ہے، آپ بھی اس کو سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پر آپ پورے مستند مفتی بنیں، بس جو معروف حصے ہیں وہ ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، جو کہ قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین آخر تک اصحاب الفروض کے حصے بیان کیے ہیں، ان کے بارے میں تو پتہ ہونا چاہیے نا، موٹے موٹے جو ہیں حصے جو ہیں اصحاب الفروض کے، جو عام رشتہ داریوں میں خونی تعلق والے لوگ ہوتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ باقی جو ڈیٹیل تفصیلات ہیں اور باریکیاں وہ تو بہت زیادہ ہیں اس کی، وہ بہت کم لوگ ہیں جو اس بارے میں مستند سمجھے جاتے ہیں علم فرائض کے بارے میں۔ تو اس لیے تعلم الفرائض، علم فرائض کو سیکھو، علم میراث کو سیکھو۔ وزاد بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں، والطلاق، اور طلاق کے بھی، والحج، اور حج کے بھی مسائل جو ہیں وہ سیکھو۔ قالا، دونوں کہتے ہیں فَإِنَّهُ مِن دِينِكُمْ، اس لیے کہ ان کا تعلق تمہارے دینی امور سے ہے، یہ تمہارے دین میں سے ہیں۔ رواه الدارمی، امام دارمی نے سے روایت کیا ہے۔ 369، تو یہ حدیث ہے، اس میں اچھا جی، تو دونوں حدیث کے اطراف جو ہیں یہ ضعیف ہیں، سند کے اعتبار سے یہ ضعیف ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بھی کچھ الفاظ ذکر ہوئے ہیں، اور جس کو صحیح بھی کہا گیا وہ ضعیف نہیں ہے، کہ سکھلاؤ، علم سیکھو بھی اور دوسروں کو بھی سکھلاؤ۔ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْم، یہ آدھا علم ہے شریعت کا۔ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنزَعُ مِنْ أُمَّتِي، یہ بھی الفاظ ہیں جی عزیز طلبہ، آتے ہیں ہم، یہ حدیث زیر مطالعہ تھی 3069 اور اس کی اسنادی حیثیت۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ دونوں حدیثوں کے اطراف جو ہیں نا، عبداللہ بن مسعود اور عمر رضی اللہ عنہما سے دونوں، یہ دونوں ویسے تو ضعیف ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اثر جو ہے وہ بھی منقطع ہے، اس میں انقطاع ہے۔ ثوری اور اعمش جو ہیں رحمہ اللہ یہ مدلس ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی اثر ضعیف ہے کہ اس کی سند پہ بھی انقطاع ہے، اس لیے کہ قاسم بن الولید الحمدانی نے اپنے استاد کو نہیں پایا اور نہ اس سے ملا۔ باقی یہ میں نے کہا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے قدر مختلف الفاظ سے یہ حدیث بیان کی ہے، جس کا میں نے تذکرہ بھی کیا ہے کہ اس میں یہ الفاظ ہیں تعلم الفرائض وعلموہ الناس فإنہ نصف العلم وهو اول شیء ينزع من امتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو بہرحال یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ مروی موجود ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے باب الوصایا، جی علم میراث سے ہٹ کے ایک اور بڑا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق رکھنے والا باب ہے وصیتوں کا بیان۔ وصیت کرنا، جب آدمی محسوس کر رہا ہو کہ میں زندگی کے اس مرحلے میں آ گیا ہوں کہ اب شاید زندگی ساتھ نہ دے، اور وہ اخروی کچھ مناظر اس کو اب نظر آنے شروع ہو جائیں، تو یہ بھی بڑا اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ موقع دے تو وہ دنیا میں جو اس کے حقوق ہیں ان کے بارے میں وہ فیصلے کر لے خود اللہ کے حکم کے مطابق، اور اللہ کے پاس پاک صاف اور ہلکا پھلکا ہو کر جائے۔ تو وما توفیقنا الا باللہ، جو کوشش محنت کرتے ہیں اللہ انہیں توفیق بھی دیتا ہے، تو اس لیے ہر وقت اس بارے میں تیار رہنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں سر فہرست جو بات ہے وہ ہے باب الوصایا، جس کے بارے میں وصیتوں کا بیان پہلی فصل میں یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث آئی ہے 3070۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حق امرئ مسلم، کہ کسی بھی مسلمان آدمی کے لیے یہ حق نہیں، یعنی اس کے لیے یہ جائز نہیں، یا اس کو یہ زیب نہیں دیتا، یا اس کے لیے یہ درست نہیں معاملہ اس کے حق میں نہیں ہے، کوئی بھی معنی کر سکیں کہ لہو شیء یوصی فیہ، کہ اس کے لیے کوئی چیز ہو دنیا میں جس کو وہ چھوڑ کے جا رہا ہو، یوصی فیہ، کہ جس میں وصیت بھی کی جا سکتی ہو، یبیت لیلتین، کہ وہ گزارتا ہو 2 راتیں،
2 راتیں سال میں گزارتا ہو کہ اللہ و وصیتہ مکتوبۃ عندہ، مگر یہ کہ اس کی وصیت جو ہے وہ اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے. یعنی 2 دن جو ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ وہ اصل میں ضروری نہیں کہ پورے 2 دن ہی ایگزیکٹ ہونے چاہیے اور 2 دنوں میں ہی وہ یہ کام کرے، نہیں، اس سے مراد جلدی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بارے میں آدمی محتاط رہے اور بہت ہی زیادہ ذمہ داری کا احساس کرے کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہونی چاہیے. اور خاص طور پر جس کے پاس کوئی مال ہو، کسی کے ذمہ کوئی قرض ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے اس شخص کا جو اس کے پر قرض ہوتا تھا جب تک ادا نہیں ہو جاتا تھا. تو اس لیے اس کو بھی یہ لکھا، اس کے پاس لکھا ہونا چاہیے وصیت کے بارے میں، فلاں سے لینا ہے، فلاں کو دینا ہے. اور اسی طرح یا کسی کی امانت نے رکھی ہوئی ہو سکتا ہے کہ گھر والوں کو پتہ نہ ہو اور اس پر وہ بوجھ بن جائے قیامت کے دن اور وہ بوجھ ساتھ لے کر چلا جائے. تو بہرحال ہر اعتبار سے یہ آدمی کے حق میں بہتر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اب جیسا کہ اپنا یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے، حدیث میں الفاظ یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ اور الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ. اس کو انڈر لائن کیجئے اور اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ لیجئے. مطلب یہ ہے کہ وہ 2 راتیں بھی یوں ہی گزارے اور وصیت اس کے پاس نہ لکھی ہوئی ہو، یہ اس کو زیب نہیں دیتا. 2 راتوں کا ذکر حتمی نہیں، بلکہ 1 دن کا بھی بھروسہ نہیں، 1 پل کا بھی بھروسہ نہیں. لہذا اصل مقصود یہی ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے، بلکہ ہر گھڑی ہر لحظہ اس کے لیے تیاری میں رہے. اور خاص طور پر جس پر میں نے کہا کہ جس پر لوگوں کا کوئی قرضہ ہے، مقروض ہے، یا جس کے پاس کسی کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، تو اس وقت تو یہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس یہ چیز لکھی ہو، سب سے پہلے لکھے. وصیت وگرنہ وصیت لکھنا واجب نہیں، مستحب ضرور ہے. اگر کوئی چیز کسی کے ذمہ نہ ہو یا کسی کی امانت پاس نہ ہو تو پھر مستحب کہا ہے علماء نے وصیت کو لکھ کر رکھنا اپنے پاس. اور اگر کوئی چیز اپنے آپ پہ ہو یا ذمے ہو تو لکھنا واجب ہے، اگر نہیں لکھے گا تو گناہ گار ہے. تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ آج کا یہ ہمارا سبق جو ہے اختتام کو پہنچا. اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے. ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب. جو موسم کی خرابی اور سفر کی وجہ سے کچھ ہمارے 1-2 لیسن جو ہے مس ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں کہ کب ان کو کور کریں ہم، اور وہ بھی چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ، تاکہ ہمارا جو مس ہوا ہے معاملہ اس کی تلافی ہو سکے. وما توفیقنا الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.